بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت کہاں پہ ہے؟ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمانوں سے بھی سیپریٹ، جدا ہے، کیونکہ ساتوں آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہو جانے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہونا ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ سوال نمبر 2، آپ جانتے ہیں جہنم کہاں ہے؟ جہنم ساتوں زمین کے نیچے ایک جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازوؤں میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے نا، یہ جنت ہے اور جہنم ہے اور ساتھ ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے، جس دھرتی پہ ہم رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے، ہماری زمین سے علیحدہ اور بالکل سیپریٹ ہے، جدا ہے۔ تیسرا سوال، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ منتہا یعنی آخری حد۔ یہ بیری کا درخت وہ مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا پاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلائیں، یعنی کہ اس کی جو جڑیں ہیں نا، اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اس کی جو اونچائیاں ہیں، جو اس کے پتے ہوتے ہیں، تنے ہوتے ہیں، وہ 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گھڑے جیسے ہوتے ہیں۔ اس پہ سنہری تتلیاں منڈلاتی رہتی ہیں اور یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کی اصل حالت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصلی حالت میں، اصلی صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر دیکھا تھا۔ سوال نمبر 4، حور عین کون ہے؟ جسے ہم حوریں وغیرہ کہتے ہیں۔ حور عین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہیں، نہ جن ہیں اور نہ ہی فرشتہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھلائی جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان میں روشنی ہو جائے۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت جو ہے نا سفید ہوں۔ اور عین عربی میں عینہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی۔ 5واں سوال، ولدان المخلدون کون ہے؟ یہ اہل جنت کے نوکر ہیں، خادم ہیں۔ یہ بھی انسان، جن، فرشتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے رہیں گے، اس لیے انہیں الولدان المخلدون کہا جاتا ہے۔ کب سے سب سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا نا، اس کو بھی 10,000 نوکر دیے جائیں گے، 10,000 خادم، یعنی ولدان المخلدون عطا ہوں گے۔ سوال نمبر 6، آراف کیا ہے؟ جنت کی جو چوڑی فصیل ہے نا، چوڑی فصیل، بارڈر لائن جسے ہم کہتے ہیں، لائن آف کنٹرول جسے کہتے ہیں، اس کو آراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برے اعمال دونوں 50-50 برابر ہوں گے۔ ایک لمبے عرصے تک they will stay there، ادھر ہی رہیں گے اور اللہ سے امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے۔ انہیں وہاں پر کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ سوال نمبر 7، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہوگی؟ قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی 50,000 سال کے برابر ہوگی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد بھی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمین آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب ہم پورے صراط پر ہوں گے۔ پورے صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہیں ہوں گی، جہنم ہوگی، جنت ہوگی اور پورے صراط ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میرے امتی پورے صراط کو کراس کریں گے۔ پورے صراط کی تفصیل کے بارے میں بات کی جائے تو قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پورے صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ جہنم کے اوپر ایک برج، ایک پل نصب کیا جائے گا، اس کا نام صراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے
وہاں پہ جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہلے سے موجود ہوں گے اور اہل جنت کا ویلکم کہیں گے، اور یہ پل صراط درج ذیل صفات کا حامل ہوگا، بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، سخت اندھیرے میں ہوگا، اور اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بپھری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ گناہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت اس کی پیٹھ پر لاد دیے جائیں گے۔ اگر اس گناہگار کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کی بوجھ سے اس کی رفتار سلو ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے، اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی، اور اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ضرور ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، آپ بھی میری امت کہیں گے، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پڑھیے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے، اور بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس صرف ایک ہی فکر ہوگی کہ کس طرح میں خود پار ہو جاؤں۔ دوستو، اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔